میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ الطور کی پہلی 8 آیات کو تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ان 14 کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ مقسم بہی ہیں، اللہ مقسم ہے، اللہ قسم کھانے والا ہے۔ او بسم اللہ سے آگے آ جاؤ، آؤ بسم اللہ۔ بزرگ آگے آ جائیں تو اچھی گل ہے، نہیں تو تمہاری مرضی۔ بسم اللہ، تشریف رکھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خیال ان 14 کی اللہ ہو کے قسم کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی قسم ہے والطور، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے وجود محمد مصطفیٰ کی۔ کیسا وجود ہے؟ بنا کے خود قسمیں کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا جی، ایسے علم الہی میں عادل الہی کے نزدیک قسمیں ہیں۔ اس پاک وجود کی قسم، جس وجود کی اللہ قسم کا ہے وہاں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ سمجھ آئیے؟ اللہ بے عیب کی قسم کھاتا ہے، عیب داروں والی کی قسم نہیں کھاتا۔ پھر عیب کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے عیب جسمانی، ایک ہوتا ہے عیب نفسانی، ایک ہوتا ہے عیب عقلی، ایک ہوتا ہے عیب نسبی۔ ہن نسب آگئی ہے گھر۔ عیب کی 4 قسمیں ہیں۔ عیب جسمانی، نبی کو ایسا کبھی بھی عیب نہیں ہوتا جسے دیکھ کر لوگ کراہت کریں۔ مستکرہہ اسے کہتے ہیں، یا لوگ دیکھ کر اس سے نفرت کریں۔ جناب ایوب علیہ السلام کا آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھیں مورخین نے کیا کیا لکھ دیا۔ کیڑے پڑ گئے تھے اور پکڑ کے پھر ڈالتے تھے پکڑ کے۔ دیکھیں کیسے۔ اب یہ تاریخیں دیکھیں یا قرآن دیکھیں، ہمیشہ ہر شے کو قرآن سے ملا لیا کرے کہ قرآن سے ملتی ہے یا نہیں۔ عیب جسمانی نبی میں نہیں ہوتا۔ نمبر 2 عیب نفسانی۔ ہن خیال کرائے، نبی کبھی بھی جھگڑالو نہیں ہوتا۔ جو جھگڑے میں الجھ پڑے سمجھلا جانشین نہیں آیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ عیب نفسانی نہیں ہوتا۔ تیسرا ہے عیب عقلی۔ عیب عقلی میں ہے کہ اسے ہذیان نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، وہاں نبی میں کوئی ہذیان سمجھتے ہیں؟ عقل کا بہک جانا۔ یہ جو عقل ہے نا، بہک جائے، بہک، وہاں بہکنا نہیں ہے، ہذیان نہیں ہوتا۔ نمبر 2 عیب عقلی میں جہل بھی آتا ہے، نبی کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا۔ اور چوتھا ہے، خوش ہو وہ تسی، چوتھا ہے عیب نسبی۔ نبی میں خاندانی عیب بھی نہیں ہوتا۔ اوئے ہوئے ہوئے، کتنی بڑی بات ہے، کوئی خاندانی عیب نہیں ہوتا۔ پھر مان لو وہ رق کے منشور میں بھی صحیح ہوتا ہے، کتاب مستور میں بھی صحیح ہوتا ہے۔ یہ دیکھو سمجھ آ گئی آپ کو؟ حیدری۔ جب یہ عیب نہیں ہوتے نبی میں، پھر جو توحید کے لیے واجبات ہیں، اللہ پر بھی کچھ واجب ہے۔ گل چنگی لگتی ہوئی، یہ سننے والی چیزیں ہوتی، یہ علم کلام کے ارک ہیں۔ ارک سمجھتے ہیں؟ نتیجے، خلاصے، علماء نے خلاصے لکھے۔ دوسرا ہے کہ ما یجب علی اللہ، اللہ پر واجب کیا ہے۔ پریشان نہیں ہونا۔ ہمیں سمجھ ہے کہ آپ لوگ نازک لوگ ہوتے ہیں، مشکل باتیں تو دل ذہن قبول ہی نہیں، کبھی سنی جو نہیں نا، اسی لیے نازک ہوتے ہیں۔ اسے جاہل نہیں کہتے، نازک کہتے ہیں۔
ورنہ کیٹیگری ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ما یجب علی اللہ. علماء متکلمین نے، جو پہلے زمانے کے متکلم لوگ تھے علم کلام والے، جنہوں نے توحید پہ بحث کی ہے، اس کو کہتے ہیں علم کلام اوسی. انہوں نے فرمایا کہ ما یجب علی اللہ. یار ادھر ای کو کم کر میرا پتر، ای کو زیادہ نہیں پیوں گی. ٹھیک ہے، اچھا چلو آپ مطمئن تو میں راضی سی. ما یجب علی اللہ، کہ اللہ پر واجب کیا ہے. ہن گل سمجھ آندی پی. ہر شے ہم پہ واجب نہیں، اللہ پہ بھی کچھ واجب ہے. کیسے عدل الہی ہے. بہت اچھی بات ہے. اگر یہ سمجھ آ گئی نا دنیا کو، جھگڑے ختم. خبر نہیں علماء ان چیزوں کو کیوں نہیں پڑھتے، یا کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں جستجو کرتے. ما یجب علی اللہ، اللہ پر واجب کیا ہے. فرمایا یجب علی اللہ ہوا خلق الامام. اللہ پر واجب ہے امام کا خلق کرنا. ہائے ہائے ہائے. پھر مان لو امام بنتا نہیں، بن کے آتا. خوش ہو وہ سے. اب یہ کیوں باتیں ان کو نہیں آتی. ہوا خلق الامام، امام کا خلق کرنا اللہ پہ واجب ہے. پھر اللہ جلدی واجب ادا کرے گا یا نہیں؟ پھر اللہ نے ان کو اس وقت بنایا ہے، ابھی وقت نہیں تھا. پابند وقت توحید نہیں ہے. امام کا پہلے آنا ضروری ہے تاکہ وہ امام زمانہ کہلائے. امام زمانہ وہ ہوگا جو زمانے سے بھی پہلے ہو. الحجت قبل الخلق، حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے. پہلے کی لفظ ہے، خدا جانے کتنا پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی نا. امام کا خلق کرنا اللہ پر واجب ہے. دوسرا ہے وَتَمْكِينُهُ بِالتَّصَرُّفِ وَالْعِلْمِ. سمجھ جاندی بھی تو ایویں سنیا کرائے گھب کے پھر سمجھ جاندی ہے گل. وَتَمْكِينُهُ بِالتَّصَرُّفِ، تصرف کہتے ہیں اختیار. اللہ پہ واجب ہے کہ جب اسے امام خلق بنایا ہے، کل مخلوق کا امام، پوری مخلوق پر امام کو تصرف دینا اللہ پہ واجب ہے. پھر مان لو، پھر امام کا دعا مانگنا اللہ کے اللہ ہونے کی تصدیق ہے. پھر احتیاج نہیں ہے. دعا احتیاج ہے، ہم دعا مانگتے احتیاج ہے نہیں. لیکن جب امام مانگے گا تو کس کے لیے؟ تصدیق توحید کے لیے کہ اللہ نے مجھے سارے اختیارات دیے ہیں، دینے والا اللہ ہے. کل سمجھیں نہیں پیو سی. تمکینہ بالتصرف والعلم. تیسرا ہے والنص علیہ، اللہ کی طرف سے نص ہو. نون صاد، نص مانے دلیل. اللہ کی طرف سے نص ہو، آیت ہو، معجزہ ہو، یہ نص کہلاتی ہے. نص یہ نص نہیں، یہ نص کھل گئی تو یہ کھل گیا تو یہ بیان کو خیال کرائے. تبھی والنص علیہ بسم ہی ونصب ہی، اللہ پہ واجب ہے کہ وہ نص قائم کرے، اس کے نام کی بھی نص کہے اور خاندان کی بھی نص کہے. خاندان کی بھی نشانی دے اور اس کے نام کی بھی نشانی دے. سمجھ جائیے. اب کیا ہوا؟ نام علی دیا، نص ابو طالب دیا ہے. سمجھ آئی میرا بابا؟ یہ کس کے لیے واجب ہے؟ اللہ پر. دیکھو کتنا بڑا کام مکمل ہو گیا. یعنی آپ کو ہر شے سمجھ آ گئی ہے. دیکھ اب امام جو بن کے آتا ہے سارے کمالات لے کے آتا ہے. والے بے انار بے بکری پڑھ کے نہیں آتا. سمجھ آئیے؟ آپ کی طرح نہیں ہوتا. ہر لحاظ ہر اعتبار سے تصرف اولے الامر ہوتا ہے. ارادہ کر لے شے ہو جاتی ہے. ارادہ کن کہنا تو بڑی شے ہے.
سرکار حسن گھر سے نکلے، اپنے گھوڑے سے گھر سے نکلے، اللہم صلی علی محمد آل محمد، جب گھوڑے سے نکلے گھر سے، سامنے دروازے پہ ایک معذور بیٹھا تھا، امام کی گلی میں، ہمسایہ بھی ہے اور گلی میں بھی رہتا ہے، معذور بھی ہے، مدینے میں ہی رہتا ہے، بیٹھا ہے دروازے پہ، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، پاؤں سے بھی معذور ہے، معذور ہو سکتا ہے، بیٹھا ہے، جو ہی امام کو آتے دیکھا، اپنے دل میں کہتا ہے کاش آج میرے پاؤں ہوتے، خوش ہو وہ پتر، آج میرا امام میری گلی سے گزر رہا ہے اور میرے پاؤں نہیں تو کھڑے ہو کے تعظیم کر، اب واجب ہے تعظیم، کیونکہ امام آئے، آؤ بسم اللہ، آؤ سے بسم اللہ، چونکہ کچھ وجوب ہوتے ہیں ان کے وقت بھی ہوتے ہیں، آج امام آ رہا ہے، امام سے بڑھ کے کس کی تعظیم چاہیے، میرے پاؤں بھی ٹھیک نہیں ہیں اور ہاتھ بھی ٹھیک نہیں، مسافہ کرتا، جو ہی بیٹھا ہے، اس نے دل میں کہا امام دلوں کی بات جانتا ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہون، لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے امام کسے کہتے ہیں، جو ہی امام آئے نا قریب، گھوڑے کو روک کے اسی آدمی کے آگے گھوڑے کا چابک ڈال کے فرمایا بھائی ذرا چابک اٹھا کر دے، ہون خوش ہو جاؤ میرا حیدری، ہاتھ بھی درست ہو گئے، پاؤں بھی ٹھیک ہو، یہ امام ہوتا ہے، ٹھیک ہو، تصرف دینا امام پر کے لیے واجب ہے، ما یجب علی الامام، لمبی گل نہ کرے، ما یجب علی الامام، امام پہ کیا کا واجب ہے، اچھا دستو ہم کیا واجب ہے، کوئی تھوڑی جی تسی انواب ہو لو تو ارے نہ لکھا جائے نا یہ دیوچی، ما یجب علی الامام، امام پر واجب کیا ہے، سنو قبولہ لہا، امام کا اس امامت کو قبول کرنا واجب ہے، ہائے ہائے ہائے، ان سمجھ آگئی ہے کہ کتنی اہم بات ہے، کتنی شرائط ہے کہ امام اس امامت کو قبول بھی فرمائے، قبول کی بھی صلاحیت امام میں ہو، کہ ہر آدمی امام نہیں ہو سکتا، خیال کرائے، قبولہ لہا، اس کو قبول بھی کرے، کس کو، اسی کو، وامتثال امرہ، جتنی اس کے حکم ہیں ان پر قادر ہو ہر لحاظ سے، اچھا آپ پہ کیا حکم ہے، اچھا تمہارے کی کیا حکم ہے، روٹی کھاؤ سو جاؤ، تمہارے سے روٹی نہیں، کیا کم ہے، یوں ہے، اچھا چلو ہن بدلو نا تھوڑا سا، ہن تھوڑا جہاں روٹی دا نظام بدلو سے، وامتثال امرہ، پوری رعیت پر، دنیا پر واجب ہے امام کے ہر حکم کو بلا کسی شک و شبہ کے قبول کر، امام جو حکم دے اسے فوراً قبول کر، اور جو امام کرے اسی طرح تصحیح امام کرو، یعنی جو امام کرے ویسے ہی کرو، نہیں چنگی نہیں لگی گی، نا سے سارسی روز دا کم میں سارا سے ساکو پتہ لگے گی یہ گل چنگی نہیں، تو آگو دے نہیں لگنی نا، کہیں دسی جو نہیں، وامتثال امر نہی ہی، جو امام جن سے روکے رک جاؤ، جن کا حکم دے حکم بجا لے آؤ، یہ واجب ہے، جب واجب ہے اللہ پر امام کا خلق کرنا، تو پھر امام کو کب بنائے اللہ، آج پھر اسی بیت کے بارے میں جو اللہ نے جناب ابو طالب اور جناب رقم منشور کی مرکز جناب سیدہ طاہرہ کا یہ جو بیت بنایا ہے نا، پورا بیت بنایا ہے، اچھا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں، پریشان تو نہیں ہو رہا، ماحول ٹھیک ہو گیا، ایک بادشاہ گزرا ہے سلطان رکن الدولہ، ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہم تو تکلیفوں میں رہتے ہی ہیں،
کوئی حرج نہیں، ہماری کوئی حرج نہیں، آپ کو کوئی کچھ نہ کہے۔ ان کے زمانہ ہے، یہ بادشاہ ہے، تو یہ بغداد کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمارے عالم تھے شیخ صدوق، جو شیخ مفید کے بھی استاد تھے، شیخ صدوق علیہ رحمت۔ تو ان کو انہوں نے دربار میں بلایا، دربار سجا ہوا ہے، ساری دنیا بیٹھی ہے، ماحول ٹھیک ہے، ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق ہے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ اس وقت تھوڑا مسئلہ کچھ ایسے چل رہا تھا، یہ ابھی یہ سلطان رکن الدین اس مذہب میں تھا، ادھر تھا، ادھر سمجھے؟ ہاں دوسری نہیں، دوسری تو ہے ہی نا، دوسری بناؤ نہیں، دوسری ہے ہی نہیں، خیال کرو، یہ دوسری ان تاری جاتی ہے، دوسری آکڑا آیا ہے، یعنی دوسری ہے صحیح نہ، دوسری ہے ہوتا ہے ہی کو یار کی ٹکر سیاڑے بڑھیا کرو۔ تو اس کو بلایا، بلا کے آکے سارے دانشور علماء سارے بیٹھے، شیخ صدوق آئے، انہیں بٹھا کے فرمانے لگے کہ یہاں ہمارے ہاں بھی بحثیں چل رہی ہیں، سمجھ آتی بھی ہے میرے سے، میں ہولا ہولا ہاتھ کر لینے تاکہ تو کچھ سمجھ آ جائے، ذرا ہے تھوڑی سی مشکل جی۔ تو اس کے لیے آپ فرمائیں کہ اس وقت ہمارے دو حصے ہیں، کچھ جناب علی کو بلا فاصل مانتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ان کے مقابلے میں کچھ اوروں کو بھی مانتے ہیں۔ آپ چونکہ جناب علی کے ماننے چنگی گل لگتی بھی ہے نا، جناب علی کو بلا فاصل مانتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ جناب علی کی بلا فاصل ماننے کی دلیل میں، جناب علی کی امامت ماننے کی دلیل میں ان کے حریفوں کا انکار واجب ہے؟ پریشانی ہو گئی، یعنی جب تک ان کا انکار نہ کیا جائے علی کی امامت مانی نہیں جاتی۔ میں کہ حول ہاتھ شاید کم ہو جائے، میں تو دیا کہ بالکل ہی ٹھیک ہے، اگر ان کو نہ مانے پھر بھی علی علیہ السلام کی ولایت امامت مانی جا سکتی ہے۔ شیخ مفید نے کہا نہیں، کیونکہ اللہ نے خود اپنے منوانے میں پہلے دوسرے خداؤں کی نفی کی ہے۔ خوش ہوتر ہائے 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 ہائے، گل سمجھ آنی بھی ہے، حیدری کلمہ اسی کا نام ہے لا الہ، پہلے نفی کرو پھر کہو الا اللہ۔ کتنی اچھی بات ہے، میرے خیال چنگی لگی ہے آپ کو۔ پہلے اللہ نے بھی خود اپنی توحید منوانے کے لیے جو غیر تھے ان کی خود نفی فرما کے پھر کلمے کا اجرا کیا، کہ اپنا منوانا بعد میں شروع کیا، پہلے نفی کی، انہیں سمجھ آ گئی ہے نا لا الہ کی، اللہ کرے یاد رہے لا الہ الا اللہ، پھر کہا، پھر اللہ نے دوسرے میں سرکار محمد الرسول اللہ کا منوانا، پہلے مسیلمہ کذاب، کوئی نہ سنے گا نہیں، جس نے سرکار کے ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پہلے ان کی نفی کی جائے گی پھر محمد الرسول اللہ پڑھا جائے گا۔ ان گل سمجھ آ گئی اگلی گل۔ اسی طرح آگے بھی جناب علی کو ماننے کے لیے نفی کی ضرورت ہے، وہ نہیں ہوگی علی کی ولایت ماننا۔ ہون سمجھ آئیے، شکر ہے، خیال کرائے سے میں ہاتھ ہولا رکھے تجھے کہ پتہ کوئی گال ہی نہیں، پریشان ہو گئے یار۔ تو اس وقت جب یہ دلیل دی نا علامہ شیخ مفید نے، اس بعد سلطان رکن الدین نے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس دن سے بغداد میں شیعت کا نظام شروع ہو گیا۔ دیکھیں مولا یہ تھوڑے چھوڑے کیا کرتا ہے، اپنے بنائے ہیں اس نے، اس سے اب شیعت کا بڑا اس وقت بہت عروج ہو گیا، مسجد گرا دی کے ان کے نام لکھ دیے گئے، سارا نظام ٹھیک ہو، سمجھ آ گئی نا جناب۔ اب جناب اسی وجہ سے امام کا پہلا ہونا، اول ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارا چوتھا امام، کبھی آپ نے صحیفہ سجادیہ پڑھا ہو، کدی پڑھیے یا ڈٹھے کرے؟ صحیفہ کاملہ
نو 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 گل ذہن چ نہ ہی کوئی نہیں، ایمان نال آئے ہے وہی یار، افسوس بڑا ہوندے نام ہی نہیں ہے۔ صحیفہ کاملہ، صحیفہ الویہ تو پڑھا ہی نہیں ہونا میرے۔ صحیفہ کاملہ میں پہلی دعا ہے جناب سجاد علیہ السلام کی، خوش ہو سے الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ حمد ہے اس اللہ کی جو ایسا اول ہے اس سے پہلے کوئی اول نہیں۔ اول ہو گیا، اسے اول کہتے، اول وہ ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی جو اول ہے بلا اول کانا قبلہ، اس سے پہلے کوئی اول نہیں ہے، والآخر بلا آخر یکون بعدہ، ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں ہے۔ اور سمجھ جائیے، چنگی لگی ہے؟ اصل گلیں یہی ہیں، یہ دعا میں تبلیغ ہو رہی ہے۔ امام نے مانگی تو دعا ہے تبلیغ۔ پھر صحیفہ الویہ میں بھی جناب علی نے مانگی دعا ہے تبلیغ۔ صحیفہ الویہ میں میرا امام فرماتا ہے الحمدللہ اول محمود و آخر، اوسی شاہ جی آگے آ جاؤ بسم اللہ، آخر معبود، آگے آؤ پتر، آگے آؤ، آگے درم بزرگ، آگے آمن تاکہ سمجھ آوے۔ بسم اللہ، ایسی صلوات پڑھیں جیسے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سے میں نے اجازت لے کے حول ہاتھ رکھے، سمجھ آئیے جناب، صحیح حولہ میں کہ حول ہاتھ رکھ لا، میں نے کہ ہاں جی، وہ اصلو بالکل ہی چلیا گئے، انہوں سمجھنے حولہ ہوندہ کیا ہے۔ الحمد للہ اول محمود و آخر معبود و اقرب موجود۔ علی فرماتے ہیں الکائن قبل الکون بغیر کیان، بغیر والموجود فی کل مکان بغیر ایان، والقریب من کل نجوہ بغیر تدان۔ خدا گواہ دنیا علی کے جملوں کا ترجمہ نہیں کر سکتی، علم کی ہمسری کون کرے گا؟ الحمدللہ اول محمود، سیانے ہیں آپ، خدا کے لیے دیکھیں ایک ایک لفظ کو ابھی دہراتا۔ علی فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جو پہلا محمود ہے۔ تو پھر اپنا اول ہونا بتا دیا یا نہیں؟ اگر ہم حمد نہ کرتے تو محمود کیسے کہلاتا؟ یہ ہیں اول الحامدین، حمد کرنے والے، مدح نہیں۔ ہم تو مدح نہیں کر سکتے۔ لا یبلغ مدحتہ القائلون، نہج البلاغہ میں نے تفصیل لکھی اپنے، اس میں نہیں، تھوڑی تھوڑی۔ ہم مدح نہیں کر سکتے، نماز حمد سے ہوتی ہے۔ اے اللہ کیا تو ہماری مجبوری سے واقف نہیں تھا؟ مجبوری سے تو واقف تھا نا۔ اے مولا مجبوری سے واقف تھا، سیانے تاری نمازہ میں ٹھیک کر دیا۔ ہم تو حمد بھی نہیں کر سکتے، مدح نہیں کر سکتے، الحمد تو رہا ایک طرف۔ فرمایا میں نے تمہاری مدح کو حمد میں اس وقت سے بدل دیا ہے۔ ان گل کرا اگر دل لگے ٹھیک، نہیں تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ جب تم نماز میں علی کی گواہی دے دو، تمہاری مدح حمد میں بدل جائے گی۔ اللہ کرے سمجھ آئے۔ حیدری یا اللہ، حیدری یا علی، ماشاءاللہ، ٹھیک، سبحان اللہ۔ الحمدللہ اول محمود و آخر معبود۔ کرو ترجمہ یار، آخر معبود، میرے اشرے ہیں اس پر، انہی لفظوں پر۔ آخر معبود، کیا اللہ اول معبود نہیں؟ میرے بھائی ہے نا، شاہ جی ہے نا، پھر آخر معبود کیوں کہا؟ یہ اپنا ایک امام کا ہونا بتایا۔ جب تک محمود رہے گا ایک عابد کا رہنا واجب ہو، اسی کو امام زمانہ کہتے۔
خوش ہو میرا پتر حیدری ہمارا 12واں ہے یہ. سبحان اللہ. حیدری یہ 6 دن میں پڑھتا رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کل نہیں پرسوں میں نے سقف مرفوع پڑھا. کوئی گل تھوڑی سمجھ آئی سی یا نہ خبر ہے. وہ کیا ہی معراج. معراج پہ کون ملا تھا؟ افق میں تو توحید کا ملنا تھا. جو پردے میں ملا ہے علی ابن ابی طالب. کل بحث کی میں نے جی. اسی کی طرف اب اشارہ ہے. والقریب دعا میں والقریب من کل نجوا بغیر تدان. سیانے بنو دانشور. لطافت جب ذہن میں آئے گی پھر انسان کہلاتا ہے. والقریب من کل نجوا بغیر تدان. یہ معراج کی بات ہو رہی ہے. 2 سرگوشی کرنے والے کے اللہ قریب ہے مگر نزدیک نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. وہ 2 کون ہیں؟ دیکھیں اللہ نے اپنا اللہ ہونا بھی بتا دیا, معراج بھی سمجھا دی. معراج میں کون تھے جو سرگوشیاں کر رہے تھے؟ جب جناب علی نے اپنے ولایت کے حجاب میں رسول کو چھپا کے جب باتیں کرنی شروع کی, یہاں کی بات علی نے کہی. قریب ہے ہر 2 سرگوشی کرنے والے کے مگر نزدیک نہیں ہے. نزدیک نہ ہونا تو اللہ ہونے کی دلیل ہو گیا. پھر مانو معراج میں اللہ نہیں تھا, علی ابن ابی طالب. کیسے بات ہے؟ الکائن لمبا نہ ہو جائے دل نہ پھر یہی میرے خیال یہ اگتے گا. نہ پڑھتے ہیں موضوع پڑھتے ہیں. اس کو اگر شروع ہو گئے لمبا نہ ہو جائے شادی کی کر سارے موضوع ہی ایسے ہیں. ذرا بڑا تر صلوات پڑھ دیں جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چونکہ یجب اللہ خلق الامام, اس پہ بحث ہو رہی تھی. اللہ اول ہے یا نہیں؟ اللہ اول ہے. پھر اٹھے گئی یہ گل کے ذرا اور دسو. علی فرماتے ہیں خطبہ نہج البلاغہ الحمدللہ الذی لم تسبق لہ حال حالا. حمد ہے اس اللہ کی جس کی ایک صفت دوسری صفت کے سے پہلے نہیں ہے. وہ علی کو نہ ماننے والا ہے. ہائے 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 ہائے. وہ اتنی نعمت چھوڑنے والوں وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. حمد ہے اس اللہ کی لم تسبق لہو حال حالا. حال صفت, کوئی اس کی ایک صفت دوسری سے پہلے نہیں ہے. فیکون اولا قبل ان یکون آخرا فیکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا. فرمایا اللہ ایسا آخر نہیں ہے کہ کبھی اول رہا ہو. کہاں بیٹھے ہے کل سمجھ آدھی بھی ہے میرا پتر. اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو اور ایسا ظاہر نہیں کہ کبھی باطن رہا ہو. اے اللہ ہے وہی چنگی نہیں لگی گا نہ تو اٹھ کی نہیں. ایسا اول نہیں کہ کبھی آخر رہا ہو, ایسا ظاہر نہیں کہ کبھی باطن رہا ہو. وہی اولیت ہے, وہی آخریت ہے, وہی ظاہریت ہے, وہی باطنیت ہے. پھر ضروری ہے اللہ کوئی اول بنائے, کوئی آخر بنائے, کوئی ظاہر بنائے, باطن بنائے تاکہ اللہ کا ظاہر ہونا معلوم ہو. باطن کسے کہتے ہیں, ظاہر کسے کہتے ہیں, اول کسے کہتے ہیں, آخر کسے کہتے ہیں. اسی کتاب مستور و رق منشور کو اول بھی بنایا, آخر بھی بنایا, ظاہر بھی بنایا, باطن بھی بنایا. علی فرماتے ہیں میرا اول ہونا دلیل ہے کہ وہ اول ہے. سمجھ آگی میرا بابا؟
دیکھیں کیسی شے ہے. خوش ہو گئے بابا. پادری میں آج تھوڑی سی اسی اول پہ بحث کرتے ہیں. ان اول بیت، سورہ آل عمران. کدی سنیے آل عمران؟ ہائے 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 ہائے. دیکھ اللہ نے سورت کا نام ہی آل عمران رکھا. معلوم ہوا قرآن بن رہا تھا، عمران پہلے سے موجود تھا. او لوگن بابا، او لوگن. سورت کا نام آل عمران. ان اول بیت، اللہ فرما رہا ہے خبردار. یہاں انہا یقیناً کے معنی نہیں، سارے نے یقیناً لکھے. کی کتاب انہوں کون دسے کہ لغت کیا کہتی ہے؟ یقیناً نہیں، خبردار. اللہ تعالیٰ خبردار کہہ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں استقرا. خبردار اولا بیت، پہلا گھر. بیت معمور کی بات ہو رہی ہے. میں دیکھ لوں کوئی چس نہیں آئی تو کوئی پتہ نہیں. میں کوشش تو کوئی پوری کی تھی کہ تو چس نہ سناؤں. اولا بیت، پہلا بیت. جسے اللہ پہلا بیت کہے وہ خانہ کعبہ نہیں ہو سکتا. ان گلڈو جی نال کر دیا. جس بیت کی بات کی جا رہی ہے اسی بیت میں علی رہتا ہے. اللہ نے، رسول نے پہلے سے کہہ دیا یا علی انت کعبۃ الناس، علی لوگوں کا کعبہ ہی تو ہے. خوش ہو پتر، خوش ہو. یا علی کعبۃ الناس ہے یا نہیں؟ ہی نا پتر. سیانے بنو، تارے ذہن کھل جان گے سارے. یہ 5-6 دن کافی وسیع ہو گئے تمہارا مطالعہ. اول بیت کون ہے؟ جسے اللہ نے اول کہا ہو وہ ہمارے ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں ہوگا. لیکن افسوس ہے. دیکھیں 4 پارہ، یہ آیت میں نے 114 پڑھی ہے نا، وہ جا کے دیکھیں. اس میں اول بیت ہمارے سارے تفسیروں نے خانہ کعبہ لکھا ہوا ہے. شاہ جی کیا کریں؟ پہلا خانہ کعبہ، اولا بیت، پہلا خانہ کعبہ. یہ تو ابھی جناب ابراہیم کے زمانے میں بنا ہے واضح طور. پہلے اگر تھا تو تھوڑا تھا. بیت کی صورت میں یہاں بنا ہے. اللہ اول کہہ رہا ہے، اللہ ہو کے. جیسے اللہ اللہ ہو کے اول بیت کہے تو پھر وہ کب کا بیت ہونا چاہیے. سمجھ آندی پی ایسی. یہ ہن خیال کرنا ترجمے ٹھیک نہیں ہیں. میں اسی اس طرح نہیں کہ میں کوئی تنقید کر رہا. تنقید نہیں، میں دلیل دے رہا میرا پتر. خدا کے لیے ہمارے محترم ہیں جنہوں نے ترجمے کیا ہے، مگر انہیں دلیل سے سمجھانا چاہتے ہیں. بھائی دلیل سے قرآن کا ترجمہ کرو. قرآن بے دلیلہ نہیں آیا. ابھی ساری دلیلیں میں بیان کروں گا. اولا بیت، پہلا بیت. اور میں نے پرسوں بھی کہا بیت کی لفظ جب بھی اللہ کہے گا اس بیت میں ایک مستور کا رہنا واجب ہوگا. پھر خانہ کعبہ میں کون سی مستور رہتی ہے؟ اگر علی کی ماں نہ جاتی تو بیت اللہ ہی نہ بنتا. بیت اللہ کس نے بنایا؟ جس میں ود فیملی 3 دن رہائش کی جائے. کس کی ماں رہی وہاں؟ جناب علی علیہ السلام کی. اچھی لگی ہے گل؟ اجے بھی نہیں سمجھ آئی. اچھا یہ کعبہ جڑا ہے نا بیت اللہ بنے کیویں بنے دسو؟ بیت معمور ان کا گھر ہے، آباد گھر. چونکہ اجے بھی کم از کم 2 اشرے میں پڑھوں پھر آپ کو رب کے منشور اور کتاب مستور سمجھ آئے گی. اجے میں ہاتھ ہولا رکھی کھڑا. ہولے چی تسی گھبرا گئے ہو سی. جب میں مشکل پر علم کرام فلسفے شروع کیا آج تو سیدھے گئے. تو یہ بیت وہاں سے روز میں کہتا ہوں اللہ جب یہ ان کا حبوط ہوا نیچے آئے سوراخ 4 وہاں طواف ہو رہا ہے فرشتوں کا. کوئی جگہ قدم جتنی جگہ نہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قیام میں ہے. اس بیت معمور کی اس کی حکم ہوا کہ جا کے 4تھے آسمان پہ اس کی شبیہ بناؤ. 4تھے آسمان پہ شبیہ بنی جس کا نام ہے زرا. زواد رے الف ہے آکھاں حلوے والی. شکر ہے ہون تو سمجھ گیا. زرا. وہاں بھی فرشتے طواف کر رہے.
پھر چونکہ آنا تھا عالم ناسوت میں، یہ دنیا میں، جہاں کعبہ حکمہ جاؤ خانہ کعبہ زمین میں بناؤ تاکہ زمینی مخلوق اسی خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ اصل میں شبیہ ہے علی کے گھر کی۔ ہائے 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 ہائے۔ پھر یہ بنا اور پھر یہاں طواف ہو رہا ہے یا نہیں؟ خانہ کعبہ اسی کی، اسی وجہ سے سوائے جناب امیر المومنین کے خانہ کعبہ میں اور کون آیا؟ نہ سیانے ہو میرا بھائی، تو سی میرے بزرگ ہو، میں نوکر تو آنا، کوئی اور آیا ہے اس میں؟ اور آیا بھی علی اس وقت سے ہے جس میں مستوریں گھر میں بھی احتیاط سے رہتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو پھر علی کو ماں کو مانو نا، پھر یہاں کوئی نجاست یا رجس کا تصور ہوتا ہی نہیں۔ اور سمجھ آگئی ساری؟ تو پھر رسول کا جانشین کون ہونا چاہیے؟ جو ایسا طاہر و پاکیزہ پاک، اولا بیتن، پہلا بیت، بیت مانے گھر، باتا یبیت بیتن و بیتوتتن و مباتن، مصدرن، رات گزارنا، ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیشہ کے لیے دار کہلاتا ہے۔ انا دار الحکمت والی بابا، میں حکمت کا دار ہوں، علی دروازہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ انا اولا بیتن، پہلا بیت۔ ٹھیک ہے، پہلا بیت کون ہے والا؟ چپ راسو تو آج موجائن پہ۔ بھئی یار میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ درس بھی ہے مجلس بھی ہے۔ شاید یہ درس میرے زیادہ ہے، مجلس کو تو میں ماحول بنا لیتے ہیں نا مجلس، یہ درس بھی ہے۔ پہلا بیت، او جو اللہ نے ان 14 کے لیے اس وقت بنایا جب وقت ہی نہیں تھا، اسی کے لیے کہا جب وہ بنا، اتھے مٹی گارے دا بڑے ہو سی یا پتھریں دا، نہ رسو نا سیانے ہو تو سی، وہاں او جہاں رات میں نے بتایا جس کی چھت پہ معراج ہوا، اتھے مٹی گارے دے، پتھریں دا ہے، جبل کعبہ ہے، نہیں ہے نا سردار صاحب، نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے لفظ لگائی ہے ووضع للناس، بونے للناس نہیں، بنا یبنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو دیواریں بنے اینٹوں سے پتھروں سے، وہاں بنا یبنی آتا ہے، یہاں بنا یبنی نہیں، وضع یازے و وضع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بنایا گیا، کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ وضع کے معنی ہیں موجود تھا، سامنے رکھ دیا ہے۔ سیانے ہو وہ ذرا میں نے لکھ دی تفسیر پوری طرح، تفسیر آپ کو سمجھا دے گی۔ وہ سے للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے یہ بیت، یہ 14 بنائے، یہ پورا بیت بنایا۔ وہ سے للناس، تمام لوگوں کے لیے بنایا، صرف تجھ نہیں، آسمانی مخلوق بھی۔ تو پھر امام جو ہوتا ہے وہ امام الناس بن کے نہیں آتا، امام الخلق بن کے آتا ہے۔ جناب ابراہیم امام الناس ہیں، خلق نہیں۔ ہمارے جو یہ امام ہیں 12 امام، یہ کیا ہیں؟ امام الناس نہیں، امام الخلق۔ اس کے 5 عہدے ہیں، جیسے رسالت کے 5 عہدے ہیں، خلیفۃ اللہ، ولی اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، امام الخلق، یہ رسالت کے عہدے ہیں۔ کل سمجھ آندی بھی ہے بابا؟ امامت کے کیا عہدے ہیں؟ پہلا امامت کا عہدہ ہے خلیفۃ اللہ، معلوم ہونا ہے کہ رسول کے بعد وہی ہوگا جو پہلے سے خلیفۃ اللہ ہو۔ پریشان کیوں ہوتے تسی آجو چلو جی، یہ کچھ چلو جی گالی گلے۔ خلیفۃ اللہ امام ہوتا ہے ولی اللہ، ادھر نبی ہوتا ہے نبی اللہ، امام کیا ہوتا ہے؟ وہ پیچھے میں یہ بھی دینا حسن ادال کے
نعت بہترین ہے یار، خیال کرائے سے خلیفۃ اللہ نبی بھی امام بھی، ولی اللہ نبی بھی امام بھی، ہن نبی ہے نبی اللہ، تو اے ہے امام، تو یہ کیا ہوگا؟ ہاں ہاں آکھو نا، نا 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 امام اللہ جائے وہی جا کے تھا رہنی وہی اتھا ہی رہنی، امام اللہ بھی ہوں دے کوئی لو اچھا وہ بہرحال یا اللہ گل کی، اس کا ہے امام کا لقب ہے اولی الامر۔ جان کے میں نے یہ آپ کا ہنگامہ کیا، جان کے ہنگامے والی گل یاد رہندی ہے، غدیر پہ بھی ہنگامہ ہوا ہے تاکہ بھولو نا۔ نبی اللہ کے مقابلے میں امام کا عہدہ ہے اولی الامر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ہے یا نہیں؟ نہ اولی الامر کون ہے؟ تسی ہو یا سارے وڈے جڑے اس ویلے سربراہان مملکت ہیں، یہ نہیں، یہ عہدہ ہے وہابی عہدہ ہے، یہ کسبی جذبی نہیں ہے، ووٹوں سے نہیں بنتا، یہ اللہ چن کے بھیج کے برات بھیجتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اچھا جناب وہ سے علی نا سے، اچھا یہ بیت کہاں ہے؟ ان تو سیدھا سوچیں، ان دیکھو 7واں دن یہ ہن میں اتوارا جائزہ لینا سی، وہ سے علی نا سے للذی، وہ اول بیت، للذی وہ اول بیت، للذی بے بکہ تھا، مکہ میں کوئی بکہ ہے، وہ بچڑا نہیں چنگی نہیں لگ رہی تو خیال دو تھے بیٹھی دے دوجے خیال آنا کی تک سانو سمجھ آویں دے چہرہ تو للذی بے بکہ تھا، بکار بکا سے بھی ہے جہاں جا کے انسان بے ساختہ رونا شروع کر دے، کئی 5 معنی ہیں، ایک معنی ہے بکا کا جسے دور سے دیکھ کر صراط مستقیم سمجھا جائے، للذی قرآن کہہ رہا ہے، انہوں نے مکہ لکھ دیا، حالانکہ جہاں کعبہ بنا ہوا ہے یہ بکہ کی بھی جگہ ہے، اس کو بھی بکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ للذی بے بکہ تھا، اگے چونکہ لفظ ایسی صفت کی آئی ہے اس لیے ترجمہ میں نے تھوڑا صفت کے حوالے سے میں کر رہا ہوں۔ للذی بے بکہ تھا، مکے میں بھی ایک بکہ ہے، یہ بن کون رہا ہے؟ بیت، اس بیت میں ایک مستور اور 13 امام، خیال کرائے ہن گر خیال کرائے، ایک مستور 13 امام ہیں اس بیت میں، 12 امام 1 رسول، جس گھر میں رسول بھی آیا ہو امن کی جگہ لے کر اور علی بھی آیا ہو اپنا گھر سمجھ کر، اس بکہ کو ابو طالب کا گھر کہتے ہیں ان سمجھ آئیے یا نہیں؟ للذی بے بکہ تھا، وہ اول بیت، اب کہاں آ گیا؟ بکہ میں، بکہ کن کا گھر ہے؟ ہن تو انو چنگا لگے نہ لگے ہن تو ارد خلاف ہے جائے، اتنی علم لے آؤ وال پھر آکھو چنگا نہیں لگتا۔ للذی بے بکہ تھا، وہ بیت جو بیت المعمور میں ان 14 کا ہے، مدینے میں بکہ ہے، بکہ ہی ابو طالب کا گھر ہے۔ خدا واسطے سمجھا کرو، صحیح سمجھ آدھی بھی ہے تھوڑی تو اللہ کرے سمجھ آئے، خیال کرائے ذرا جا کے اپنے مفسرین سے اپنے علماء سے پوچھے۔ للذی بے بکہ تھا، وہ گھر بکہ میں ہے، مبارکن، بس اسی کو اگر آپ بحث کر لیں ساری بات ختم ہو جائے، وہ گھر مبارک ہے، جو گھر یہاں گھر میں آیا ہے وہ گھر مبارک ہے، ٹھیک ہے؟ مبارک بیت اللہ مبارک،
بیت اللہ، ہاں ہاں بیت اللہ مبارک سے ہے یا نہیں؟ اور گل میری پہلی سن گھنو نہ سونا، بیت اللہ مبارک آپ لے لیں، برکت کسے کہتے ہیں؟ اگر چنگی نہیں لگ رہی تو کیوں ادھر ادھر ایک آدمی آئے سارے دیکھنے لگتے ہیں، یار یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا، خدا واسطے یہ وقت مل گیا ہے آپ تک پہنچ رہی ہے بات۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس بیت کی اللہ کیا صفت لگا رہا ہے؟ مبارکن، برکت والا۔ ہمارے بھائیوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اول بیت خانہ کعبہ ہے، اور میں کہہ رہا ہوں اول بیت آل محمد کا گھر ہے، جہاں یہ آئیں وہ اول بیت ہے۔ اس کعبہ کو بھی انہوں نے مبارک کا، مبارک ہے بے شک ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ برکت مبارک کسے کہتے ہیں؟ اتنی تو سمجھ کر لو نا، تھوڑی جھی گل کر لو۔ مبارک میرا بھائی، مبارک اول بیت کی پہلی صفت ہے۔ اللہ نے کہا اول بیت، اللہ نے اسے مبارک کہا ہے، اللہ کا بیت اول بیت مبارکن، وہ مبارک ہے۔ لغت جا کے دیکھیں، مبارک سے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ مبارک کے معنی ہیں جس سے برکت ایک لمحے کے لیے جدا ہی نہ ہو۔ پہلے گال سمجھ لو میرا پتر، مبارک وہ ہوتا ہے جس سے ایک لمحے کے لیے برکت جدا نہ ہو۔ جب سے بنا ہے، جب سے، جو اول بیت ہے، ابھی اس کی بحث کر رہے ہیں، خانہ کعبہ ہے یا آل محمد علیہ السلام کا گھر ہے، جب سے بنا ہے، جب تک ہے، مبارک ہی مبارک ہے۔ دوسرا مبارک کا معنی یہ ہے، مبارک وہ ہوتا ہے جسے رجس چھو نہ سکے۔ اگر سمجھ آئیے پھر بڑی گل ہے۔ مبارک وہ ہوتا ہے جسے رجس چھو نہ سکے۔ ہن میرے آلے پاسے دیکھو، اگر خانہ کعبہ مبارک ہے اس مبارک معنی میں کہ رجس چھو نہ سکے، پھر اے اللہ یہ کعبے کی دیواروں پہ تو نے بت لگنے کیوں دیے؟ نہیں غور نہیں فرما رہا، لگے ہوئے تھے یا نہیں؟ 360 تھے یا نہیں؟ ایک ہی نہیں۔ کیا اللہ کو مبارک کا معنی نہیں آتا تھا؟ نہ توانو زیادہ آندھے، اللہ نو نہیں آدھا۔ اے اللہ پہ ان کو کیوں لگنے دیا؟ لگے رہے یا نہیں؟ پھر جناب علی نے انہیں توڑا یا نہیں؟ نکالا یا نہیں؟ نکالنا دلیل ہے کہ بت لگے ہوئے تھے۔ جب بت رجس لگ جائیں تو پھر وہ بیت کون سا مراد ہوگا؟ کون سمجھ آگئی؟ صرف مبارکن نہیں۔ جناب رسول خدا نے کہا علی ذرا رکو، جھکو، میں بت کی طرف بتوں کو توڑوں۔ جناب علی جھکے، رسول نے قدم رکھے، علی نے فرمایا مولا آپ کا نبوت کا وزن میں نہیں اٹھا سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، اور نبوت کے دعویٰ کرنے والا، کتنی بڑی بات ہے۔ جناب علی کے کندھوں پہ رسول سوار ہوئے یا نہیں؟ جس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جناب علی کے کندھوں پہ لکھا ہوا تھا، اے رسول اللہ کے کندھوں پہ۔ تو جناب علی نے قدم کہاں رکھے؟ بھئی یار تسی سمجھو، خدا واسطے اپنے قلب اونا کیتا کرو، سمجھو۔ قدم رکھ کے اس حبل کو سب سے پہلے علی نے توڑا، پکڑ کے کھینچ کے پھینکا، ریزہ ریزہ ہو گئے، جتنی بک تھے سارے علی نے نکال کے باہر نکال دیے۔ تو رسول نے کہا علی میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے کتنا اونچے ہو؟ ہون سمجھ آ دی ہے جی؟ ہون بیت معمور سمجھ آنا پہ یا نہیں؟ خیال کیتا کرو سی علی کتنا اونچے ہو، کیا بتانا چاہتا ہے؟ علی میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کے قریب کتنے اونچے ہو؟ فرمایا اتنا کہ میں اگر عرش کو چاہوں
تو ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ کل میں نے عرض کیا سقوف و دور نا عرش الرحمان، ان کے گھروں کی چھتیں رحمان کا عرش ہے۔ ہم سمجھ جاندی بھی مبارکوں و ہدی للعالمین۔ بس ایک منٹ اور، ہدی للعالمین، اور یہی اول بیت کس کے لیے ہدایت ہے؟ عالمین کے لیے۔ کون؟ جو بیت ہے خانہ کعبہ، جنہوں نے مراد لیا ہے وہ بھی ترجمہ یہی لکھتے ہیں کہ یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ ہن ناراض نہیں ہونا، گلے دلیل نہ، جو بات دلیل سے شروع ہو، خدا کے لیے علم کا جواب علم سے ہونا چاہیے۔ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، میں مسائل شروع کروں۔ راضی بیٹھے ہیں یا ناراض ہیں؟ جب میری تفسیر آ جائے گی تفصیل سے وہاں لکھا ہے، کیونکہ ہمیں ٹائم کی پابندی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ذرا ٹھیک کری بیٹا۔ تو عالمین کے لیے ہدایت ہے، جان کے کیتے ہوئے آواز تھوڑی جان کے کیتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، یہ مطلب ہے چاہتی ہے کوئی کہ آواز ذرا کم کہی جائے، چلو کوئی ڈر نہیں۔ دیکھیں بھائی، عالمین کے لیے کون ہدایت ہے؟ اول بیت۔ میں کہہ رہا ہوں اول بیت یہی بیت معمور جس کا سربراہ جناب امیر المومنین، جس گھر میں جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ اور حسب کا داماد جناب خدیجۃ الکبریٰ، نسب کا جناب ابو طالب، یہ گھر ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں اول بیت۔ اور جنہوں نے لکھا ہے کہ اول بیت سے مراد خانہ کعبہ ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے اس اول بیت کی پہلی دوسری صفت ہے ہدی للعالمین، عالمین کو ہدایت کرنے والا۔ اول بیت ہادی ہے عالمین کے لیے، صرف مکہ مدینہ کے لیے نہیں۔ ہن تسی بے پرواہی کرو، تمہاری اپنی مرضی ہے، یہ تمہاری اپنی مرضی۔ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اتنا بڑا مجمع تشریف فرما ہے، میں دلیل میں بات کر کے بعد آگے بڑھاتا ہوں۔ مجھے کسی روایت میں، کسی تفسیر میں، کسی حدیث میں بتائیں کہ خانہ کعبہ نے کسی مکے کے ایک کافر کو بلا کے کہا ہو ایمان لے آؤ۔ اگر آپ اپنی مرضی کریں تو تمہاری مرضی ہے، موجہ کرو۔ اگر قرآن کو صحیح کرنا ہے تو پھر دلیل کے ساتھ پڑھو۔ جب عالمین کے لیے ہدایت ہے، جو گھر جب اس کا ایک آدمی کو وہ ہدایت کی طرف نہیں کہہ رہا تو پھر مانو اول بیت خانہ کعبہ نہیں، کوئی اور گھر ہے۔